ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیتیں نازل فرمائیں ان میں تیسری آیت ہے اقرأ وربک الاکرم. پڑھیے، آپ کے پروردگار بڑے کرم کرنے والے ہیں. اللہ نے جو دوسرے مرتبہ اقرا فرمایا یہ بار بار پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ زبانی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر اللہ نے جب مزید توفیق عطا فرمائی تو کتابی تعلیم حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کتابی تعلیم جو بندہ حاصل کرنے والا بن جائے گا وہ بے پناہ تعلیم حاصل کرنے والا بن جائے گا. اسی لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا تو پہلی مرتبہ کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کر پڑھیے. پھر دوسرے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا اقرا، پڑھیے، اللہ ہی کا نام لے کر پڑھیے. رب بڑا کرم کرنے والا ہے، یعنی آپ کی کوشش کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کا کام پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. عجیب بات حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا یہ مستقل عبادت ہے. جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی مستقل عبادت ہے. عام طور پر ہم علم حاصل کرنے کو عبادت نہیں سمجھتے. یہاں پر دو طرح کا حکم بندوں کی طرف ہے. ایک ہے فرائض کا پڑھنا، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا فرض کا پڑھنا تو سب پر فرض ہے. ہر ایک انسان جو بھی ایمان میں داخل ہوتا ہے اس کو ارکان اسلام پڑھنا فرض ہے، اوامر اسلام پڑھنا فرض ہے، نواہی اسلام پڑھنا فرض ہے. اللہ کس سے راضی ہوتا ہے جاننا فرض ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے جاننا فرض ہے، کس سے ایمان باقی رہے گا جاننا فرض ہے، کس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ بھی جاننا فرض ہے. اگر ہم ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے اگر ہم وہ نہیں جانیں تو بہت سارے مسلمان ہونے کے باوجود کفر میں اور شرک میں مبتلا ہو کر ان کا ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارا ایمان رخصت ہو چکا ہے. حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اور بھی اس پر ایمان کے رخصت ہونے کے بارے میں فرماتے ہوئے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا رزاق الا اللہ، کوئی رازق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ اکیلا تنے تنہا رزق دینے والا. اگر اس بندے نے یوں کہا اللہ بھی رزق دیتا ہے، اللہ بھی رزق دیتا ہے، صرف اس نے بھی کہا تو علماء کہتے ہیں اس کے بھی کہنے پر اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا. ہی کی جگہ پر بھی یعنی ایک نقطے کا اس نے اضافہ کر لیا. ایک نقطے کا اضافہ بھی اللہ کے یہاں برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا. ایک نقطے کی شرکت بھی اللہ کے یہاں برداشت نہیں ہے. اسی لیے کہا پڑھیے، اللہ کا نام لے کر پڑھیے.
جانتے رہنا، سنتے رہنا ہمارا کام، وقت پر اللہ تعالیٰ وہ علم ہمیں ضرور یاد دلائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عقل کے 5 درجات ہیں، 5واں جو درجہ ہے وہ ہے عقل کا حافظہ۔ وہ حافظہ والا جو درجہ ہے، اس درجے پر جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے باتیں ہیں، جتنے بھی ہمارے امیجز ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب جا کر باقاعدہ میموری میں ضبط ہو جاتی ہیں، جم جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم اس کو بٹن دبانے پر جب ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اندر جاتے 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 آپ کو سیو کردہ چیز نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی کہ جو باتیں ہم لوگ سنتے ہیں اور سننے کے بعد وہ باتیں جا کر سیو ہوتی رہتی ہیں، وقت جب آتا ہے تو فوراً وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ جب یاد آئیں گی اللہ تعالیٰ وقت پر وہ دروازہ کھول دے گا، وہ باتیں ہمیں یاد آ جائیں گی، اور پھر ہم اپنے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں گے، جس سے ایمان بھی بچ جائے گا اور ہمارا اسلام بھی بچ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا دیکھو اقرأ وربک الاکرم، سست نہیں ہونا، تھکنا نہیں، پڑھتے رہو۔ جیسے کہ ماشاءاللہ ہماری مجلس تفسیر ہے، مدرسے میں ہماری شرکت ہے، مسائل کا پڑھنا پڑھانا ہے، اور عقائد کا پڑھنا پڑھانا ہے، لغات کا پڑھنا پڑھانا ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے، یہ سب کے سب مایوس نہیں ہونا۔ بعض مرتبہ ہمارے بہنیں جب آتی ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن آئیں، اگر سبق یاد نہیں ہوا تو وہ بیزار ہو جاتی ہیں، وہ تھک جاتی ہیں، وہ یہ نیت کر لیتی ہیں کیا یہ جا کر بار بار شرمندہ ہونے سے بہتر کہ ہم جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا نہیں، اقرأ وربک الاکرم، ارے بھئی تمہارا کام پڑھتے رہو۔ جیسے نماز ہم پڑھتے رہیں گے موت تک، ہم نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کے بارے میں توجہ اللہ سے دعا میں دیتے ہوئے، اور ہم دعا میں دیتے ہوئے کہ اللہ میں تو بہتر سے بہترین نماز پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، میری نماز کو تو بہترین بنا دے۔ اب ہم نماز پڑھنے کی کوشش تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک، جیسے حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا نماز کے اندر کس طریقے سے خوف و خشیت پیدا کرنی چاہیے، حضرت نے فرمایا جس وقت آپ نماز پڑھو یہ نیت اور یہ استحضار کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنی نیت کو 3 مرتبہ ٹٹولا کرو، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہر رکن میں 3 مرتبہ اللہ کو یاد کر لیا کرو، انشاءاللہ اللہ اپنی دھیان والی نماز تمہیں نصیب کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے چلتے چلتے ہماری نماز اللہ کے یہاں مقبول بنے گی، محبوب بنے گی، مطلوب بنے گی۔ لیکن اسی طرح ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھیں، مدرسے کو آتے رہیں، اللہ علم دیتا رہے گا۔ ہماری محنت اور کوشش کی برکت سے ہم اعلیٰ درجے کے عالمہ نہیں بن سکے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالی ہمارے نسلوں میں اس علم کو اللہ منتقل کرے گا، وہ فہم کو اللہ منتقل کرے گا۔ اس لیے کہا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ قلم کے ذریعے سے سکھایا، اس سے قلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قلم ہی علم کا سبب ہے، علم کا بہت بڑا سبب ہے، قلم بھی علم کا سبب ہے۔ کیا مطلب؟ اب جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ادنا مثال دے رہا ہوں، اگر قلم کے ذریعے سے قرآن لکھا ہوا نہ ہوتا ہم کیسے قرآن پڑھتے؟ ارے بھئی اگر یوں کہہ دیا جاتا پرانی ترتیب پر
جس طرح دار ارقم میں اللہ کے رسول زبانی سکھاتے تھے، صحابہ زبانی سیکھتے تھے، اسی طرح تم لوگ بھی زبانی ہی سیکھتے رہو۔ کوئی بھی کتاب اپنے پاس مت رکھو، نہ نورانی قاعدہ، نہ پنج سورہ، نہ قرآن پاک، کوئی بھی لکھی ہوئی کتاب مت رکھو۔ یہ لکھی ہوئی کتاب رکھ کر پڑھنا یہ درسگاہ نبوت کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ درسگاہ نبوت میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، نہ صفا میں تھیں، نہ دار ارقم میں تھیں۔ تو سچ بتاؤ، کیا قرآن کا پڑھنا پڑھانا ممکن ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ اگر ہم اس کا پابند بنا لیں تو سبق کیسے یاد کریں گے؟ کس طرح ہم سبق لیں گے؟ کس طرح ہم سبق سنائیں گے؟ کس طرح ہماری ترقی ہوگی؟ کس طرح ہماری تلاوت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اسی طرح پورے علوم جتنی اس وقت کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ کیا ہے؟ ما فی صدور کو ما فی سطور بنا دیا گیا، دل کی باتوں کو قلم میں بند کر دیا گیا، ذہن کی باتوں کو قلم میں بند کر دیا گیا۔ جو باتیں اللہ کی طرف سے ذہن میں ڈالی گئیں ان تمام باتوں کو قلم میں مقید کر دیا گیا۔ اب جو باتیں آپ کو ہم لوگ پڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ماشاءاللہ کیا بہترین تفسیر ہے، کیا بہترین تشریح ہے، کیا بہترین نقطہ ہیں، یہ تمام باتیں قلم کی برکت سے ہمیں حاصل ہوئی۔ اسی لیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے، قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ دین قائم رہتا، نہ زندگی بہتر ہوتی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ آپ نے خود لکھنا سیکھا نہیں، اس میں بھی اللہ کی بہت ساری مصلحتیں تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کتاب کو خود آپ نے لکھا نہیں، پڑھا نہیں، لیکن آپ نے اپنے بعد کے زمانے میں اجازت دی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور آپ کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی، کیا ہم ان تمام باتوں کو لکھ سکتے ہیں؟ کیا کریں ہم؟ کیسے اس کو ہم محفوظ رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا، قید العلم، علم کو مقید کر لو، جو باتیں میرے زبان سے نکلتی ہیں ان باتوں کو مقید کر لو۔ پوچھا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیف اقید العلم یا رسول اللہ، حضور ذرا بتائیے علم کو کیسا مقید کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا، قید العلم بالکتابہ، علم کو مقید کرو لکھ کر۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ہماری بہنوں سے بھی کہ ہم جب تفسیر میں بیٹھیں تو جو باتیں سنائی جا رہی ہیں وہ لکھیں، وہ لکھا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بعد 22 حدیث کی کتابیں اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھی گئی۔ حضرت صدیق اکبر کی بھی لکھی ہوئی کتاب تھی، صحابہ اکرام کتاب جو لکھنا جانتے تھے سبوں نے لکھا، حضرت عائشہ کے پاس بھی کتاب تھی، حضرت عائشہ نے بھی لکھا، سبوں نے کتاب، 22 کتابیں اس وقت میں حدیث کی لکھی گئی۔ اور قرآن پاک تو لکھتے تھے، قرآن پاک تو کاتبین وحی کی ایک فہرست ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں 5 کاتبین وحی، بلکہ کاتبین وحی کے نام سے مستقل ایک کتاب ہے کہ کتنے صحابہ اکرام نے یعنی وحی لکھتے تھے۔ تو لکھنا یہ کوئی منع نہیں ہے، لکھنا چاہیے۔ کوئی بھی بات ہم سنتے ہیں تو اسے لکھنا چاہیے، اسے مقید کر لینا چاہیے، اسے محفوظ کر لینا چاہیے، بعد میں جا کر انشاءاللہ وہ باتیں کام آئیں گی۔ ابھی میں بہت سارے مسائل بتاتے رہتا ہوں، بہت سارے مسائل میں بتاتے رہتا ہوں،
خواتین کے طرف سے آج صبح ایک خط پہنچا، جو مسئلہ میں نے بتایا ہی نہیں وہ سب لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ بتایا، آپ نے یہ بتایا، آپ نے یہ بتایا. اور یہ بات مشہور ہے، عورتیں بھول جاتی ہیں، عورتوں کو کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی، بھول جاتی. اس لیے مرد ایک گواہ تو عورت کو 2 گواہ رہنے کو کہا گیا. کیوں؟ خود قرآن کہتا ہے تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. تو عورتوں کے اندر تو بھلاٹ کی ایک طبیعت ہے، تو وہ بھول جاتی ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا. ہم بتائے کچھ اور وہ لکھ لیے کچھ، وہ سمجھ گئے کچھ، تو انہوں نے یہ لکھ دیا یہاں پر آپ نے یہ بتایا، آپ نے یہ بتایا، حالانکہ میں نے وہ بتایا ہی نہیں. کیسا بتا دیتے؟ بھائی کوئی غلط مسئلہ، وہ بھی معمولی مسئلہ، کہ اس بات کو یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بتایا، آپ نے بتایا، آپ نے بتایا، بھائی ہم نے تو بتایا ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ ہمارے ذہن میں وہ باتیں صحیح نہیں ٹک رہی ہیں، باتیں بدل رہی ہیں، باتیں بدل جاتی ہیں. تو اس لیے جو باتیں کہی جاتی ہیں اسے باقاعدہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں، تاکہ ہم نے کیا کہا، کب کہا، کس وقت کہا، کیوں کہا، کس لیے کہا، کس طرح کہا، ریکارڈ کر لیتے ہیں. وہ ریکارڈنگ جو آپ کو بھیجی جاتی ہے وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ ہم نے جو کہا وہ آپ اگر لکھ لیے، لکھنے میں کچھ کمی آ گئی تو ریکارڈنگ سن کر پھر لکھ لو. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، دوسرے دن آ کر آپ باقاعدہ پوچھئے کہ بھئی یہ تفسیر میں یہ بات کہی گئی ہے، بتائیے کیا. عورتوں کے اندر پوچھنے کا مزاج ہونا چاہیے، سوال کا مزاج ہونا چاہیے. سوال کا مزاج ہوگا تو علم میں ترقی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرتے تھے، باقاعدہ عورتیں اندر سے سوالات کرتی تھیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے گئے تو عورتوں کی طرف سے درخواست ہوا، آپ مردوں میں بیان کرتے ہیں، عورتوں میں کیوں نہیں کرتے؟ تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں عورتوں کے لیے جب علمی مجلس کا نظم بنایا گیا ہے، علمی مجلس کا جس وقت انتظام کیا گیا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری تمام بہنیں اس سے فائدہ اٹھاتی. جو خرافات ہے، رسومات ہے، بدعات ہے، سوالات ہے، علمی خلجان ہے، آپس میں الٹے سیدھے مسئلے، خصوصاً اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت میں جب بھی نکلنا ہوتا ہے تو اس موقع پر جو آ رہا ہے سب مسئلے بولتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے مسئلے اور الٹے سیدھے بیانات، الٹے سیدھے مذاکروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بیانات کا کوئی. میں تو ہمارے پرانوں میں بات کرتے ہوئے یہاں تک میں نے کہا، تم لوگ جو بیان کرتے ہو 80% بیان ریجیکٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. 80%. کیوں؟ ارے حدیث کچھ ہے تم کچھ بول رہے ہو، آیت کچھ ہے تم کچھ بول رہے ہو، مسئلہ کچھ ہے تم کچھ بول رہے ہو. اور اتنا بڑا گناہ ہے، لوگ آرام سے بولتے ہیں. بیان کرنے کا ایسا شوق پیدا ہو گیا ہے، سب آرام سے بولتے ہیں. بات کرنے سے پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بات کا نتیجہ کیا ہوگا، اور یہ بات کہیں قرآن سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، یہ بات کہیں حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، یہ بات شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ تمام باتوں کو سوچ کر بولنا چاہیے، ایسے ہی نہیں. تو یہاں جو کہا گیا علم بالقلم، بھئی جو کہا جا رہا ہے وہ نوٹ کر لو، نوٹ کر لو. 100 بکنا ایک لکھنا مشہور مقولہ ہے، بلکہ 1000 بکنا ایک لکھنا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 1000 لوگ بک رہے ہیں، ایک لکھ لیے تو سب کے بکواس بند ہو جائے گا. لکھت کی برکت سے، کتاب کے حوالے سے، رائٹنگ کو دکھانے سے سب بند ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ علم میں اضافہ ہوگا، علم بڑھتا رہے گا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان اللہ جل جلالہ اس قلم کے ذریعے سے انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی اللہ نے جن کو وہ نہیں جانتا تھا.
جن کو وہ جانتا ہی نہیں تھا، ان تمام باتوں کی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو تعلیم دی۔ ماشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید وضاحت میں بتاؤں گا، کیا کیا چیزیں انسان نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اس کی ترقی عطا فرمائی، وہ تمام باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔